نہیں ہیں، اور اس پوری فکر کے روح رواں محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور ان کے لخت جگر نور نظر جو ماشاءاللہ تربیت علم اور فضل کے جن مراحل کو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سایہ کرم میں اور خود اپنی نسبتوں کے فیضان سے آگے طے کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ خوبصورت کلی آسمان علم و فضل کا خوبصورت پھول اور انشاءاللہ العزیز کہکشان علم کا خوبصورت ستارہ بن کے چمکے گی۔ میں گزارش کروں گا محترم المقام عزت مآب جناب صاحبزادہ شہزادہ سید محمد علی حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور اس خوبصورت کانفرنس میں منقبت کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جناب سید محمد علی حیدر شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو مشہور و معروف منقبت کہی، اس کے چند اشعار پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سید حجویر مخدوم مرکد پیر سنجر راہرم بند در زمین تخم در زمین ہند تخم سجدہ ام الکتاب از نگاہ خانہ باطل اور خاک پنجاب از دم او زندہ خاک پنجاب از دم او زندہ
صبح ماں از مہر او تابندہ گشت صبح ماں از تابندہ آج کی اس عظیم الشان 3 روزہ عالمی کانفرنس جو ریاست مدینہ اور سید حجویر کی تعلیمات کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اس کانفرنس میں میں اپنی جانب سے اور دیگر تمام معزز مہمانوں کی طرف سے معزز مہمان محتشم محترم المقام جناب پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف محترم المقام جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب تشریف لائے، میں انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بلا تاخیر میں گزارش کروں گا، ہمارے 2 مہمان ذرا تشریف لے جانا چاہتے ہیں، میں محترم سجاد میر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اور محترم وزیر اوقاف صاحب سے اور جناب محترم سیکرٹری صاحب کے ہاتھوں سے اپنا سوینئر اور تحائف وصول فرمائیں۔ جناب محترم سجاد میر صاحب جنہوں نے اپنے خوبصورت کلمات کے ساتھ عنوان کو بھی نبھایا اور اپنی عقیدتوں محبتوں کو بھی حضور فیض عالم کی بارگاہ میں بطور خراج پیش فرمایا۔ محترم جناب سجاد میر صاحب اپنا سوینئر اور تحفہ وصول فرماتے ہیں۔ ان کے بعد تیونس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان الشیخ فضل بن محمد القیروانی تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنا تحفہ محترم جناب وزیر اوقاف صاحب سے، جناب ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف سے اور محترم جناب سیکرٹری اوقاف سے محترم جناب شیخ فضل بن محمد القیروانی تیونس سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے، میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر اپنا خصوصی انعام۔ محترم جناب سید اسرار الحسن شاہ صاحب برطانیہ سے تشریف لائے اور انگلش میں اپنا خوبصورت مقالہ بڑے بہترین الفاظ اور انتخاب کے ساتھ پیش فرمایا اور اپنے موضوع کو بڑے خوبصورت طریقے سے نبھایا۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جناب تشریف لائیں اور اپنا انعام اور خصوصی شیلڈ اس کانفرنس کے حوالے سے وصول فرمائیں۔ برطانیہ سے جناب سید اسرار الحسن شاہ صاحب، ان کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے معزز مہمان وائس چانسلر چی سی یونیورسٹی لاہور سے جناب محترم سید اصغر زیدی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر اپنا انعام اور شیلڈ ہمارے معزز میزبانوں کی ہاتھوں سے وصول فرماتے ہیں۔ جناب سید اصغر زیدی صاحب وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور۔ ان کے بعد ہمارے معزز مہمان جناب محترم سید قاسم علی شاہ صاحب جو ابھی ہمیں گفتگو سے بھی نوازیں گے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا سوینئر اور کتابوں کا خوبصورت تحفہ وصول فرمائیں۔ محترم جناب سید قاسم علی شاہ صاحب۔ ان کے بعد میں گزارش کروں گا جناب محترم علی اکبر رضائی فرد ڈی جی خانہ فرہنگ ایران، محترم جناب علی اکبر رضائی فرد صاحب
تشریف لاتے ہیں اور اپنا خصوصی انعام وصول فرماتے ہیں۔ برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے جناب علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب، آپ تشریف لائیں اور آ کر اپنا سوینئر اور کتابوں کا تحفہ وصول فرمائیں۔ محترم جناب ظفر محمود فراشوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر اپنا انعام محترم جناب صوبائی وزیر اوقاف صاحب اور سیکرٹری اوقاف اور ڈی جی اوقاف سے وصول فرماتے ہیں جناب محترم علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب۔ ان کے بعد جی سی یونیورسٹی لاہور سے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا انعام اور سوینئر وصول فرمائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنا انعام وصول فرماتے ہیں۔ ان کے بعد محترم جناب سید عرفان شاہ صاحب امریکہ سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے، میں انہیں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سوینئر اور کتابوں کا تحفہ معزز میزبانوں کی طرف سے قبول فرمائیں۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب، آپ تشریف لائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب بغداد سے آپ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ان کے بعد جناب محترم سید صباح الدین صاحب امریکہ سے تشریف لائے، میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ جناب سید صباح الدین صاحب نیو یارک امریکہ سے تشریف لائے اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ سید حجویر فاؤنڈیشن جن کے اشتراک سے یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، محترم جناب شیخ محمد امین صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس اعزاز کے پانے پر، اس خدمت اور اعزاز پر انعام اور سوینئر وصول فرمائیں۔ محترم جناب طارق محمود جاوید صاحب تشریف لاتے ہیں، سید حجویر فاؤنڈیشن کے اہتمام سے آپ تشریف لائیں اور آ کر اپنا انعام وصول فرمائیں۔ محترم جناب طارق محمود جاوید صاحب۔ محترم جناب شیخ خالد الیمنی یمن سے تشریف لائے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا شیخ خالد الیمنی من یمن، آپ تشریف لائیں اور اپنا سوینئر اور انعام معزز میزبانوں کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ محترم المقام جناب شیخ خالد یمنی من الیمن۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا محترم المقام جناب سید قاسم علی شاہ صاحب، جو اپنی پہچان آپ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں اصلاح اور انقلاب کے داعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بے شمار اذہان کو محبت خدا، محبت مصطفیٰ اور اولیاء اعظام کی محبت کے فیضان سے نوازا ہے۔ زندگی کی مشکل گتھیوں کو بڑی خوبصورتی سے سلجھانے کا اعزاز پاتے ہیں جناب سید قاسم علی شاہ صاحب۔ بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی طاہر رضا بخاری صاحب آپ کا، منسٹر صاحب آپ کا، اور گورنمنٹ کالج کا جو وائس چانسلر ہوتا ہے وہ سب کا استاد ہو جاتا ہے، لہٰذا میں زیدی صاحب کو اپنا بھی استاد مانتا ہوں۔ آپ سب کا بڑا مشکور ہوں۔ میں صبح سے شاہ صاحب یہ سوچ رہا تھا میں کیا بات چیت کروں، 3 منٹ کی بات کرنی ہے، اپنی بات کروں تو بڑی غیر مناسب ہے، لہٰذا صبح میں نے کشف المحجوب کھول لی اور کشف المحجوب کا ایک واقعہ، ایک ایونٹ جو وہاں لکھا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے معنی اور مطالب خود ہی غور کیجئے گا کہ علی بن عثمان الحجویر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خراسان کے علاقے میں، جو وسط ایشیا کا علاقہ ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے چند خرقہ پوش دیکھے جن کا لباس صوفیوں والا تھا، اور یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں کہ جو تاریخ ہے، آج تو شاید صوفی کی ڈیفینیشن حلیہ، اس کو رجسٹرڈ کرنے کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے۔ اس زمانے میں جب بھی کوئی خرقہ پوش ہوتا تھا تو یہ بات اسٹیبلشڈ ہو جاتی تھی کہ اس نے خدا کی راہ کا انتخاب کر لیا ہے، لہٰذا لباس کو سمبولک سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمبولک لباس جسے خرقہ کہا جاتا تھا، یہ پہننے والوں کو علی بن عثمان الحجویر، داتا علی حجویری نے دیکھا۔ کس حالت میں دیکھا؟ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جھولیاں پھیلا کے زمینداروں سے، مال والوں سے گندم لے رہے ہیں، اور مال والے گندم ان کی جھولیوں میں ڈال رہے ہیں،
پرانی بات نہیں ہے، وہ کل کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اجناس کو عطا کیا جاتا تھا. آج مال زیور چیزیں ہیں، اجناس بھی عطا ہوتی تھی. سو گندم جھولیوں میں ڈالی جا رہی تھی. آپ یہ معاملہ کہ کہاں خرقہ پوش درویش اور کہاں جھولیاں پھیلا کے دنیا داروں سے گندم لے رہے ہیں، اس معمے کو لے کے اپنے شیخ کے پاس چلے گئے. پھر گزارش کر دوں کہ اس زمانے میں شیخ تھے اور وہ اس قابل تھے، اس اہلیت پہ تھے کہ وہ جواب دے سکتے. علی بن عثمان الحجویر عرض کرتے ہیں کہ یا شیخ، یہ معاملہ میری آنکھوں کے سامنے خرقہ پوش درویش گندم لینے کے لیے جھولیاں پھیلا رہے تھے دنیا داروں کے سامنے، اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو شیخ نے کہا بات سنو، یہ جو تم نے خرقہ پوش دیکھے ہیں، ان کا پیر مریدوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. جن کا پیر مریدوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کے مرید تو پھر جھولیاں دنیا داروں کے سامنے ہی پھیلائیں گے. اور ایک جملہ یہاں پر کلوز کرتے ہیں ہمارے پیروں کے پیر علی بن عثمان الحجویر، جہاں میں بھی ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں درویش کی سب سے بڑی صفت یہ ہے، وہ خلق سے آزاد ہوتا ہے کہ وہ کیا دے سکتی ہے. وہ اس سے لیتا ہے جس سے سب لیتے، وہ اس کا منگتا ہوتا ہے جہاں سب منگتے ہیں، اور وہ اس کی بادشاہی کو مانتا ہے جس کی بادشاہی ختم نہیں ہو سکتی. اور میں تعریف بتا دوں، میرے بادشاہ کی تعریف یہ ہے کہ میرا بادشاہ جب لاہور شہر میں آیا تھا تو اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، لیکن میرے بادشاہ کی حدود میں پاؤں رکھنے کے لیے جوتی اتارنی پڑتی ہے. کیوں؟ بادشاہ اصل میں وہ ہے جو دلوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ وہ ہے جو 1000 سال بعد بھی زندہ ہے. شاہ صاحب، میں پردادے کی قبر نہیں ڈھونڈ سکا، میں بڑی کوشش میں نے کی ہے. نیک انسان تھا، میں کوئی اپنے مومدی پور گجرات میں قبر ڈھونڈ لیتا، مجھے نہیں ملی. لیکن جن کی ڈھیریاں قائم ہیں، جن کی نشانیاں قائم ہیں، جن کی نام کی نسبتوں سے عزتیں ملتی ہیں، زندہ وہ ہیں جو غفلت کو ختم کرتے ہیں، جن کی کشف المحجوب 1000 سال بعد بھی فیض دیتی ہے، جن کی کشف المحجوب کا ایک واقعہ بھی میں سناؤں تو اس سے بھی اخذ ہوتا ہے کہ درویش وہ ہے جسے دنیا داروں سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. محترم جناب سید قاسم علی شاہ صاحب الشیخ سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار آپ کے سامنے ایک حکایت کی صورت میں نتیجہ اخذ کرتے ہوئے پیش فرما رہے تھے. میں بلا تاخیر خانہ فرہنگ ایران سے تشریف لائے ہوئے محترم ہمارے معزز مہمان جو ڈائریکٹر جنرل ہیں خانہ فرہنگ ایران کے، جناب علی اکبر رضائی فرد تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر اپنے کلمات عطا فرماتے ہیں. جناب علی اکبر رضائی فرد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. با اجازه مهمانان ارجمند و میزبان ارجمند و جناب وزیر، من عرضم را شروع می کنم. صحبت من در مقام علم و عالم در دولت مدینه است. کعبة العشاق باشد این مقام، هر که ناقص آمد اینجا شد تمام. پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. دانشمندان امت من از انبیای بنی اسرائیل با فضیلت تر هستند. مقام علم و عمل مقام بالایی است و به فرموده قرآن که گفت انما یخشی الله من عباده العلماء، همانا دانشمندان و عالمان واقعی هستند که از خداوند فقط میترسند. پس عالم یک مقام آسمانی دارد. اگر به بلندترین قله انسانی خلق شده نگاهی بیندازیم،
پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه را می‌بینیم که قرآن می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای همه جهانیان. یعنی بزرگترین عالم، نمونه کامل رحمت، مهربانی و محبت است. قرآن فرمود رحماء بین یکدیگر مهربانی کنید، محبت کنید. اینها درس‌هایی است که از زندگی و حضور یک عالم در این دنیا باید یاد گرفت. جامعه بشری بدون وجود عالمانی چون حضرت علی ابن عثمان حجویری، معروف به داتا گنج بخش، به راه کمال اخلاقی و انسانی نخواهد رفت. اینها برای انسانها مدارا، آرامش و صلح را به ارمغان آوردند و می آورند. البته عالم باید با اخلاق و متقی باشد. قرآن فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، همانا مؤمنان با هم برادرند، بین برادرهایتان اصلاح کنید. یعنی صلح و سلامتی لازمه برادری و زندگی سالم است. یعنی گاهی اختلاف هم رخ می‌دهد، اما با مراجعه به عالمان با تقوا زندگی شیرین می شود. چرا؟ چون عالم با تقوا ما را به آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا راهنمایی می کند. به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید، چون خودش هم به این ریسمان چنگ زده است. بزرگترین ناآرامی بشر از اختلافات فکری است. ببینید قرآن چه میگوید؟ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد بر بندگان من که به سخنها گوش میدهند اما بهترین آنها را انتخاب می کنند. بهترین سخنان و آرامش بخشترین آنها دعوت به همدلی، برادری، محبت، دوری از خشم، دستگیری از فقرا، عدالت، محبت به اعضای خانواده و عبادت خداست. اینها آموزه های علمایی چون حضرت حجویری است و ما ادامه دهندگان و پیروان این بزرگان و این عالمان هستیم. از همه شما سپاسگزارم که به این سخن بنده گوش دادید و از برپادارندگان این همایش ارزشمند به ویژه آقای دکتر رضا بخاری برادر عزیز تشکر و قدردانی می کنم که بهترین کارها را در ترویج اندیشه و عمل حضرت علی ابن عثمان حجویری انجام می دهند. برایتان آرزوی خیر و عافیت از خداوند متعال دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ نے قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے برکت حاصل کرتے ہوئے ریاست مدینہ کے بنیادی خط و خال میں سے باہمی الفت، محبت اور اخوت کو فوکس فرمایا اور اختلاف کی صورت میں اسے قرآن و سنت اور نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ اور خلفاء کی طرف رجوع کرنے کی طرف ترغیب دلائی. اور اپنی گفتگو کے عنوان میں جو انہوں نے شعر پڑھا میں اسے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ میں بھی پڑھ دوں. آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ عشاق باشد ای مقام، کعبہ عشاق باشد ای مقام، ہر کے ناقص آمد ای نس تمام. کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور فیض عالم کی جو بارگاہ ہے یہ عاشقوں کا کعبہ ہے، اور جو ناقص یہاں آتا ہے حضور فیض عالم کے فیض سے کامل ہو کے چلا جاتا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد الان انا التمس بالقاء کلماته المبارکہ
الشيخ من يمن الشيخ خالد اليمني فليتفضل مشكورا بإلقاء كلمات بهذه المؤتمر. الدول العنوان دولة المدينة المنورة وتعاليم سيد هجوير رحمه الله تعالى بالاختصار جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، المتفضل بقبول الطاعات وأن صغرت، المحسن بالعفو عن المعاصي وأن كثرت، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا سائرا نحو المدينة زائرا، بلغ إمام المرسلين سلامي، أبلغه عني لهفتي وصبابتي، فالشوق أضناني وفرط هيامي. السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المتأمل لسيرة الشيخ الإمام الفقيه علي الهجويري رحمه الله تعالى وتاريخه وما قدم من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين لا بد له أن يتذكر ما مر به المسلمون الأوائل في عهد الهجرة النبوية، حين هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة حفاظا على دينهم وأنفسهم في سبيل الله، ووصلوا إليها في السنة 13 من البعثة، حيث بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، وبدأ بعدها بإقامة أسس الدولة الإسلامية. وقد كان المسجد مكان لقاء المسلمين للصلاة وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى تعلم العلوم الشرعية وتعميق الصلات والعلاقات بين المسلمين وفق أسس العدل والمساواة. وكذلك الشيخ الهجويري رحمه الله فقد هاجر من غزنة التي ولد بها وسافر إلى البلاد المختلفة، وأخيرا يمم نحو لاهور مع صاحبين له في عهد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي، حيث بنى مسجده المعروف باسم داتا دربار، قضى فيه بقية من حياته الحافلة بالعلم والعطاء من الدرس والتأليف والدعوة إلى الله. وقد كان الشيخ جامعا للعلم والعمل، ملتزما الشريعة الإسلامية الغراء، شأنه في التصوف شأن الأسلاف الكرام من أمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجنيد البغدادي وغيرهم، إلى أن توفاه الله تعالى سنة 465. وقد لقب الشيخ الهجويري رحمه الله بداتا جنج بخش، الذي يعني معطي الكنز، وذلك لأنه كان سخي كريم الطبع ندي اليدين، يؤثر الفقراء والبائسين على نفسه، فكان يطعمهم ولا يطعم، يحمل الضعفاء على مركبه وهو يمشي راجلا، لم يرد من أتاه سائلا، حتى أصبحت حياته نعمة إلهية أرسلها الله منفعة للناس، فجزاه الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شیخ نے بڑے جامع انداز میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر اور اس کے بعد آپ کے خاص طور پر تعلیمی مراحل اور اساتذہ پر گفتگو کرتے ہوئے ریاست مدینہ کے خد و خال کے ساتھ علم کو متصل کرنے کی کوشش فرمائی. اب میں بلا تاخیر جی سی یونیورسٹی لاہور سے تشریف لانے والے اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اور آپ کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ چاہیں تو گھنٹوں کی گفتگو منٹوں میں فرما سکتے ہیں. نزاکت کو سمجھتے ہوئے ارشاد فرمائے جناب ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان گرامی اور میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس وقت ریاست مدینہ کے حوالے سے کوئی بہت لمبی چوڑی تو بات نہیں ہو سکتی، البتہ میں 2-3 باتیں صرف کروں گا اور قرآن مجید، فرقان حمید اور کشف المحجوب کے حوالے سے کروں گا۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے یا اسلامی ریاست کے حوالے سے جو کچھ قرآن مجید، فرقان حمید سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الحج میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکننا فی الارض، کہ اگر ہم دنیا میں تمہیں اقتدار دیں، کن کو؟ مومنوں کو، تو کیا کرنا ہے؟ 4 کام اللہ نے ارشاد فرمائے۔ پہلی بات کہ آپ نے اقامت صلاۃ کرنی ہے۔ میں مختصراً بات کروں گا، اب اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے پہلی بات کہ آپ نے زکوٰۃ کا، صلاۃ کا نظام قائم کرنا ہے، صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ اور صلاۃ کا قائم کرنا فقط یہی نہیں کہ انڈیویجولی نماز پڑھنی ہے، بلکہ اس میں ورکعوا مع الراکعین بھی آتا ہے کہ نماز بالجماعت ادا کرنی ہے۔ اور اس کا فائدہ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے، مسلمانوں میں برابری قائم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو اور یہ تزکیہ نفس کا باعث ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ دوسری بات وَآتَوُا الزَّکَاۃ، اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں بھی اس سے مراد مفسرین کرام نے یہی لیا ہے کہ باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ لوگوں کی معاشی ضرورتیں پوری ہوں۔ اور تیسری چیز کہ امر بالمعروف کرنا ہے، اور چوتھی چیز کہ نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے۔ اب ہم کشف المحجوب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کشف المحجوب ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ الحمدللہ جب ہم کشف المحجوب کھولتے ہیں تو جہاں کشف حجاب کی بات حضرت سید علی بن عثمان حجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وہاں انہوں نے باقاعدہ اس پر الگ عنوان باندھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے، نماز کے حوالے سے۔ اور نماز اگر نہیں ہے تو پھر تو مسلمان ہونے کا ستون ہی جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کو پورے آداب کے ساتھ تلاوت ادا کریں، کیونکہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ساری برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے بہت سارے اقوال بھی نقل کیے ہیں، مثلاً اور کیفیات بھی نقل کی ہیں۔ یہاں تک سید علی حجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہے اور نیچے اس کے آگ جل رہی ہے۔ آپ کے خشیت الہی سے اس طرح آپ کے سینے مبارک سے آواز آتی تھی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت سید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کے بال مبارک جب نماز میں تشریف فرما ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات آپ کے کپڑے سے وہ بالوں کی نوکیں باہر نظر آتی تھی۔ اس حد تک اہتمام ہے۔ اور پھر آپ نے بہت سارے صوفیاء کی ایسی کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً ایک اللہ کی نیک بندی کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں تو ان کو 40 مرتبہ بچھو نے کاٹا لیکن نماز میں کوئی خلل نہیں ہوا، حالانکہ جب کوئی خطرہ ہو تو اس وقت نماز توڑنا بھی جائز ہے۔ تو اس کے بعد دوسری چیز جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی انہوں نے کشف حجاب کے حوالے سے باقاعدہ ایک الگ چیپٹر قائم کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے نیکی کا حکم تو پوری کتاب میں نیکی کا حکم ہی دیا ہے، آپ نے بدی سے روکا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ہم سب مسلمانوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کشف المحجوب سے پوری طرح فیض یاب ہوں، اس کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
میں گزارش کروں گا اس کانفرنس اور عرس مبارک کی ان علمی روحانی فکری تمام تقریبات کے روح رواں کریٹو مائنڈ اور پوری چیزوں پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی فیضان کے صدقے سے سرپرستی فرمانے والے محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور کانفرنس اور عنوان کے حوالے سے کلمات ارشاد فرمائیں. جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو جو قومی اور بین الاقوامی علمی شخصیات اور مندوبین تشریف فرما ہوئے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محکمے کی طرف سے اور داتا دربار ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور داتا دربار کی طرف سے. میرے پیش رو میرے بہت محترم ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ صاحب، جو اپنی طرف سے بھی اور جناب وائس چانسلر اصغر زیدی صاحب کی طرف سے بھی گفتگو فرما رہے تھے. میرا خیال تھا کہ وہ اعلان فرمائیں گے کہ جس طرح یہ کانفرنس سینٹ ہال پنجاب یونیورسٹی میں ہوتی تھی، فیصل آڈیٹوریم میں ہوتی تھی، راضی ہال میں ہوتی تھی، پنجاب یونیورسٹی کے شیرانی ہال میں ہوتی تھی، اسی طرح یہ جی سی یونیورسٹی کے بخاری آڈیٹوریم میں بھی ہوا کرے گی. اور میں چاہوں گا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آباد یہ عظیم دانشگاہ، جہاں سے حضرت اقبال فیض یاب بھی ہوئے اور پھر انہوں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی نظر محبت پیش کی، ان کی خاص نسبت کے سبب اس عظیم جامعہ میں یعنی جی سی یونیورسٹی لاہور میں جو حجویری چیئر کے قیام اور پھر سالانہ سید حجویر کانفرنس کے انعقاد، اس حوالے سے ضرور پیش رفت بھی ہونی چاہیے، کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہونی چاہیے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر سے جو حجویریات کے ماہرین یہاں تشریف لائے، وہ کیوں لائے؟ ہم آج شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فکر و فلسفہ اس خطے، اس پاکستان یا بر صغیر یا جنوب ایشیا کی حد تک محدود ہے. لیکن میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کے احوال، آپ کے افکار اور آپ کا فکر و فلسفہ، اس سے جس قدر اس خطے کے لوگوں نے اکتساب فیض کیا، اسی قدر میں جب دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اہالیان مغرب بھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے اسی قدر شیدا ہیں. اور بالخصوص جو عرب دنیا کے لوگ ہیں، اس میں مصر ہو، تیونس ہو، لبنان ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، یہاں کی تمام جو علمی دانشگاہیں ہیں، وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور معارف سے مجھے فیضیاب ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. 1911 میں کشف المحجوب کا پہلا انگریزی ٹرانسلیشن نکلسن نے کیا، اور اس سے پہلے یا اسی دور میں رشیا کے اندر زوکوفسکی، جو فارسی ادبیات کا بہت بڑا ماہر تھا، اس نے اپنی زندگی کے آخری 12 سال کشف المحجوب کے اس معیاری فارسی نسخہ کی تخریج اور تحقیق پر لگائے جو بعد میں کشف المحجوب کے تراجم کی بنیاد بنا. اسی طرح نکلسن نے جب یہ انگریزی ٹرانسلیشن شروع کیا تھا تو اس نے جو دیگر مخطوطات، جو دیگر خطی نسخے حاصل کیے تھے، ان میں لندن کی لائبریری بھی تھی، اس میں نیشنل لائبریری آسٹریا بھی تھی، پیرس اور برلن یہاں کی لائبریریوں کے خطی نسخے بھی اس کو دستیاب ہوئے. گویا آج سے 100 سال پہلے، 150 یا 200 سال پہلے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی افکار اور تعلیمات کا شاہکار کشف المحجوب دنیا کے تمام علمی ذخائر میں پہنچ چکا تھا. اور ہمارے مہمان جو ایران سے موجود ہیں، میں ان کی ستائش کے طور پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں
کہ زمانہ قریب میں جو کشف المحجوب پر اہم ترین کام ہوا ہے وہ ڈاکٹر محمود آبدی کا وہ عظیم نسخہ ہے جو ایران نے شائع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس روادارانہ فلاحی معاشرے کی تشکیل کی طرف قومی اور بین الاقوامی سطح پر جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے اور اس ملک میں جس ریاست مدینہ کی تشکیل کا خواب دیکھا جا رہا ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی روشنی ہی میں ممکن ہے، اس لیے کہ ٹالرنس، علم اور دوسروں کو اپنے اندر جذب کرنا اور اپنی بات کو خوبصورت پیرائے میں محبت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا ملکہ اور سلیقہ اور کرینہ جس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطے میں لوگوں کو سکھایا، شاید دنیا کے کسی اور خطے کا صوفی اس نقطہ کمال پر لوگوں تک یہ بات نہ پہنچا سکا ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے راوی کے اس کنارے پر جس شہر کی بنیاد رکھی تھی اس کے بالکل قریب بھاٹی دروازہ تھا، اور آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں جب اضافہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب اس بھاٹی دروازے کا نام حجویری دروازہ ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں کی بھٹی قوم، راجپوت قوم جو صدیوں سے یہاں آباد ہے ان کا حق فائق ہے۔ اور پھر درویش یہ بات دیکھ رہا تھا، بھاٹی دروازہ کیا اور یہ لاہور کیا، اقبال کے بقول خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت، کہ ہماری تو صبح بھی حضرت داتا گنج بخش کے فیضان نور سے منور ہوا کریں گی۔ میں اس عظیم الشان کانفرنس کے تمام شرکاء کو بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے بطور خاص وزیر اوقاف صاحبزادہ سید سعید الحسن شاہ صاحب اور سیکریٹری اوقاف جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی خصوصی سرپرستی سے یہ سارا اہتمام ممکن ہوا۔ داتا دربار ایڈمنسٹریشن، خطیب داتا دربار اور ایڈمنسٹریٹر داتا دربار، یقیناً ان کی کاوشیں وہ بھی ستائش اور اپریسیشن کے قابل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی کلمات کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، کہ جن کے تمام انتظامی سرپرستی میں یہ تمام مراحل عرس مبارک کے اور کانفرنس کے دیگر انعقاد پذیر ہو رہے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے کلمات فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جو ہمارے جو مختلف ممالک سے ہمارے جو مندوبین تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے جو منسٹر ہیں پیر سید الحسن شاہ صاحب کا، کہ ان کی زیر سرپرستی یہ جو اتنے جو ہے عظیم الشان جو ہے کانفرنس اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور وہ پرسنلی سارے انتظامات کو سپروائز بھی کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ بینگ چیف ایڈمنسٹریٹر اینڈ سیکرٹری اوقاف میں اپریشیٹ کروں گا جو ایفرٹس اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کی گئی ہیں، جو خطیب ہیں داتا دربار ان کی طرف سے، زونل ایڈمنسٹریٹر جو ہیں داتا دربار اس کی طرف سے، اور جو ہیں طاہر رضا بخاری جو ڈی جی ریلیجیس افیئرز ہیں ان کی طرف سے۔ اب اس حوالے سے میں اپنے جو ہیں الفاظ ہیں وہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی تعلیمات جو ہیں وہ پاکستان تک یا اس برصغیر پاک و ہند تک محدود نہیں ہیں۔ جس طرح دنیا کے کونے کونے سے ہمارے پاس جو اسکالرز ہیں، مندوبین ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جس طرح یہ محبت کا، بھائی چارے کا، امن کا پیغام جو ہے جس کا جو منبع ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس جو پیغام کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جاتا ہے اور کنوے کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو پیغام ہے دنیا کے ہر کونے میں اور پاکستان کے ہر شہر میں، گاؤں میں اور گلی کوچے میں پہنچ جائے۔ اور خاص طور پر جو آج کل ہمارے ملک کے حوالے سے ہمیں جس محبت، بھائی چارے اور یگانگت کی ضرورت ہے،
اس حوالے سے یہ اس کانفرنس کا انعقاد بہت اہم ہے، تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جو تعلیمات ہے، جو انہوں نے محبت اور اسلام کے جو تعلیمات کے حوالے سے دی ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے اور اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی کمیونیکیٹ کرے اور جو موجودہ نسلیں ان کو بھی بتائے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو پیغام ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ ملک کے ہر کونے کونے میں پہنچے گا اور ساری دنیا میں پہنچے گا۔ تو ایک دفعہ آخر میں پھر دوبارہ میں شکر گزار ہوں کہ جو مختلف جو حضرات ہیں وہ تشریف لائے، اور جو اچھے انتظامات کرنے پہ بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ایفرٹ جو ہماری انتظامیہ نے کی ہے۔ بہت شکریہ۔ وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور محترم جناب سید اصغر علی زیدی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور محترم جناب سید اصغر علی زیدی صاحب ان کی طرف سے یہ بلکہ میں چاہوں گا کہ خود ہی تشریف لائیں اور پوری دنیا کے ناظرین کو یہ خوشخبری اور اعلان آپ خود سنائیں۔ جی السلام علیکم۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اس لیے اتنے سارے علماء اور علم رکھنے والے ان کے سامنے میں سمجھتا تھا کہ میں زیادہ بولوں نہ، لیکن ایک دو جو ہے وہ ضروری باتیں یہ ہیں کہ ایک تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ اگلے سال آپ یہ کانفرنس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انعقاد کریں اس کا۔ اگر آپ پوری کانفرنس نہیں رکھنا چاہتے تو کم از کم ابتدائی سیشن اور یا اختتامی سیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج میں رکھیں، اور ہم اس کا پورا اچھے طریقے سے اہتمام کریں گے اور آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ بلکہ ہمارے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ وہ جو اس ملک کی سب سے زیادہ پرانی اور پریسٹیجس یونیورسٹی ہے، اور جو خواب داتا گنج بخش نے حضرت داتا گنج بخش نے دیکھا تھا علم کے فروغ کے لیے، وہ اس ادارے کے ذریعے ہوا، تو اس میں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ داتا گنج بخش کے عرس میں ہم ابتدائی کانفرنس وہاں کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم مرحلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ابھی پچھلے سال ہی الحجویری ریسرچ چیئر اناؤنس کی ہے، یعنی ہم ایک پورا پروفیسر جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے نام پر قائم کریں گے، اور میرا آپ لوگوں سے آج وعدہ ہے، اور یہی داتا ہماری مدد کریں گے، کہ میں 1 مہینے کے اندر وہ پروفیسر کی سلیکشن کر لوں گا، اور اس کی جو تعلیمات ہیں جو کشف المحجوب سے اور جو دوسری تعلیمات ہمیں حضرت علی حجویری کی اسٹڈی سے ملتی ہیں، وہ ہم اس کا باقاعدہ جو ہے ایک ریسرچ چیئر کی مدد سے انعقاد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر ڈاکٹر سلیم اللہ جدران صاحب نے حضور فیض عالم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات پر مشتمل پیر کامل کے سنہری اقوال کا خوبصورت گلدستہ پیش کیا ہے۔ میں اپنے معزز و محتشم صاحب صدر محترم المقام وزیر اوقاف جناب پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب ان کی خدمت میں صدارتی خطبے کے لیے، اور یہ نام صدارتی خطبے کا ہے، ویسے وہ اپنی طبع کے مطابق جیسے ان کا ایک مخصوص انداز ہے جو پوری دنیا کے لوگ ہمیشہ سننا چاہتے ہیں، وہ تلاوت کی صورت میں، نعت کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں وہ جیسے اپنی طبع کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ میں ڈاکٹر سلیم اللہ جدران صاحب کو گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ محترم جناب صوبائی وزیر اوقاف جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب ان کے دست مبارک سے اپنا سوینئر وصول فرمائیں، اور میں ساتھ ساتھ جناب ڈی جی اوقاف جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور جناب سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ان سے گزارش کروں گا کہ اس بہترین قلمی اور علمی خدمت پر ڈاکٹر سلیم اللہ جدران صاحب کو اعزازی شیلڈ اور تحفہ عطا فرمائیں۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب اور سید حجویر فاؤنڈیشن کو اس کتاب کو طبع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، میں اس پر بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم کے تمام غلام حضور فیض عالم کے ارشادات سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ میں محترم جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب صوبائی وزیر اوقاف اور سرپرست محکمہ اوقاف ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، صدارتی کلمات اور اپنی طبع کے مطابق حاضرین کو
اپنے علمی اور فکری کلمات سے معزوز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبا والیا گل تیرے اتے مکڑی تبا والیا گل تیرے اتے مکڑی نبیاں بھی ہونا اتے ولیاں بھی ہونا اتے نبیاں بھی ہونا اتے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوے اتے چکڑی طیبہ والیا گل
آوے گا او ویلا جدوں بگڑی بناؤ گے سانو مسکیناں نوں آپے پنے لاؤ گے سانو مسکیناں نوں آپے پنے لاؤ گے اساں ساری گل سرکار اُتے سٹڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑی ہے نبیاں بھی ہونا اُتے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوئے اُتے چکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑی ہے اویس تے بلال والی مولا سانو لیر دے صدقہ نوازے آندا سب نو تو خیر دے صدقہ نوازے آندا سب نو تو خیر دے اساں والی بیڑی ساڈی کدی بھی نہ ڈوبنی ہے تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑی ہے نبیاں بھی ہونا اُتے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوئے اُتے چکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکٹری اوقاف محترم ڈاکٹر ارشاد صاحب ڈی جی اوقاف اور نہایت قابل احترام علماء کرام مشائخ عظام معزز حاضرین کرام اور داتا گنج بخش کے معزز غلامان السلام علیکم میرے لیے یہ امر انتہائی اعزاز اور سعادت کا باعث ہے کہ میں برصغیر کے اس عظیم دینی اور روحانی مرکز پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بلا شبہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم قافلہ علم و حکمت اور شریعت و طریقت کے سرخیل ہے جن کے دم قدم سے یہ بر صغیر اسلام کے نور سے منور ہوا اسی مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کشف المحجوب جس کا شمار تصوف کی امہات کتب میں ہوتا ہے ترتیب دی جس سے انسانیت گزشتہ 1000 سال سے اکتساب فیض کر رہی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 977 میں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر اس سے روزہ عالمی تصوف کانفرنس کا انعقاد لائق تحسین ہے جس پر محکمہ اوقاف کے منتظمین بالخصوص سید حجویر فاؤنڈیشن کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں حاضرین کرام صوفیہ کرام نے اور اولیاء کرام نے بر صغیر پاک و ہند کو نور اسلام سے منور کیا
اپنے قول و عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ انہی بزرگان دین کی بے لوث اور مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ بر صغیر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مشربہ اسلام ہوئے اور 20ویں صدی کے وسط میں پاکستان جیسی اسلامی مملکت معرض وجود میں آئی۔ بر صغیر میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ان برگزیدہ ہستیوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اشاعت میں تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ آپ کا آستان فیض نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری اسلامی دنیا میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام تھا۔ آج ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ صرف اور صرف صوفیہ کرام کی تعلیمات سے ہی کر سکتے ہیں، جس کے لیے کشف المحجوب کے مضامین چراغ راہ کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جب سرزمین ہند میں شمع ہدایت روشن کی، اس وقت یہاں کے مذہبی، سماجی اور معاشرتی حالات بہت ابتر تھے۔ اس ولی کامل نے اپنے اخلاق، تقوی اور خدمت خلق اور نگاہ فیض سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خطہ جو کفر و شرک کی آماجگاہ تھا توحید و ایمان کا گلستان بن گیا۔ حاضرین محترم، میں اس سے روزہ کانفرنس کے حوالے سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور انہیں عام لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ملک سے دہشت گردی، تخریب کاری اور فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو سکے اور نفرت و نفاق جیسی معاشرتی خرابیوں کا خاتمہ ہو سکے، جس سے پاکستان امن و امان اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے، مسلمان ایک دوسرے سے اخوت و محبت اور بھائی چارے کے جو رشتے ہیں ان سے منسلک ہو سکیں۔ حاضرین محترم، میں اپنی گزارشات اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت برگزیدہ ہستی کے علمی و روحانی فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس عظیم الشان انٹرنیشنل تصوف کانفرنس کے انعقاد پر محکمہ کو اور منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اندرون و بیرون ملک سے تشریف لانے والے جتنے بھی اسکالرز ہیں سب کو ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ خاص طور پر میں جو ہمارے شاہ صاحب وی سی گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں 79 میں، اس وقت تھا میں، تو مجھے بھی اس کالج سے بڑا ہے، تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سید حجویر جو چیئر ہے آپ نے وہ ادھر مقرر کرنے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ پہلی افتتاحی کانفرنس یہاں ہوگی اور جو دوسرا اس کا سیشن ہوگا وہ گورنمنٹ کالج میں ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ میں محترم جناب سیکرٹری اوقاف جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب سے اور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ منسٹر صاحب کو جناب پیر سید الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں کانفرنس کا سوینئر اور کتابوں کا تحفہ پیش فرمائیں، اور میں وزیر صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ محترم جناب سیکرٹری اوقاف جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب کو بھی سوینئر اور کتابوں کا تحفہ پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ، سنتیں ادا فرما لیجئے، اور میں اس کانفرنس کے تقریباً 11:15 بجے سے لے کر اس وقت تک پوری دنیا میں لائیو نشر کرنے پر QTV